السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں JA2 وائس چینل اور میں ہوں جابر علی۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ اللہ مالک آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے۔ دوستو، بادشاہ کا گدھوں پہ قبضہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غور افغانستان کا شہر غوری خاندان اس کی طرف منسوب ہے کہ بادشاہ غریب دیہاتوں کے گدھوں پہ قبضہ کر لیتا اور ان پر اتنا بوجھ ڈالتا کہ بیچارہ 2 دنوں میں مر جاتا، کیونکہ چارہ بھی نہ ڈالتا تھا۔ جب زمانہ کسی کمینے کو اختیار دے دیتا ہے تو وہ ظلم کا بازار گرم کر دیتا ہے، جیسے مغرور اونچے مکان والے اپنی چھت کا کوڑا نچلی چھت پہ پھینک دیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ یہ ظالم بادشاہ شکار کے لیے نکلا، شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑایا تو قافلے سے دور نکل گیا۔ واپسی کا راستہ معلوم نہ تھا، ناچار ایک دیہاتی کے ہاں رات کو ٹھہر گیا۔ دیکھتا ہے کہ ایک دوسرا دیہاتی ایک نہایت ہی طاقتور گدھے کو مار رہا ہے، گویا ابھی اس کی ہڈی توڑ دے گا۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ کیوں بلا وجہ اس بیچارے کو مارتا ہے۔ دیہاتی نے کہا، تو چپ رہ، اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، بھلا اس میں کون سی مصلحت ہے؟ تو وہ دیہاتی نے بہت ہی پیارا جواب دیا، جو خضر علیہ السلام کی کشتی توڑنے میں مصلحت تھی۔ قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں واقعہ موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، تو ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سلامت کشتیوں پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ دیہاتی نے کہا، یہاں ظالم بادشاہ ہے جو صحیح سلامت گدھوں پہ قبضہ کرتا پھرتا ہے، اس لیے تو میں اپنے گدھے کی ٹانگیں توڑ رہا ہوں کہ ٹوٹا ہوا مال اپنے پاس رہے، تو اس سے بہتر ہے کہ صحیح سلامت ہو مگر دشمن کے پاس۔ اے بادشاہ، آج یہ مظلوم گدھے تو تیرے ظلم کا بوجھ کھینچ رہے ہیں، کل بروز قیامت تو ان پر ظلم کرنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ایسے ظالم سویا ہی رہے تو بہتر ہے، جس کا آرام دوسروں کی تکلیف میں ہے۔ دیہاتی کی اس کھری بات نے بادشاہ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ ساری رات جاگ کر ستارے گنا رہا۔ صبح ہوئی تو قافلے بھی بادشاہ کو تلاش کرتا کرتا پہنچ گیا۔ بادشاہ نے رات کی نصیحت کو بھلا دیا، بلکہ اس دیہاتی گستاخ کو ذلت کے ساتھ باندھ کر زمین پر گرایا اور تلوار نکال کر اس کو قتل کرنے لگا۔ تو جو اس کے منہ میں آیا کہنے لگا، چاقو سر پر ہو تو قلم کی زبان تیز ہو جاتی ہے۔ تیرے دور سے بڑھ کر کسی دور میں ظلم نہیں ہوا۔ تیرا علاج صرف ظلم چھوڑ دینا ہے، نہ کہ مظلوموں کو مار دینا۔ ظالم یہ امید نہ رکھے کہ اس کی نیک نامی دنیا میں پھیلے گی۔ تجھے نیند کیسے آ سکتی ہے جبکہ تیرے ہاتھوں سے ستائے ہوئے ہوں کو نیند نہیں آتی؟ صرف دربار کی خوشامد تجھے قابل تعریف نہیں بنا سکتی۔ منہ پہ تعریف کا کیا فائدہ جبکہ پس پشت ہر کوئی تجھے لعنتیں برسا رہا ہے۔ ظالم بادشاہ کی ان باتوں سے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ جاہل دیہاتی کی کھری باتوں سے اس کو ہدایت مل گئی، ظلم کرنا چھوڑ دیا اور اس دیہاتی کو انعام کرام سے نوازا، بلکہ اس علاقے کی حکومت اس کو بخش دی۔ ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے، کمینے اور گھٹیا جب تھوڑا اونچا ہو جاتے ہیں تو تکبر کرتا ہے، اور اگر اس کو حکومت مل جائے تو ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظلم قبل مذمت ہے اور حق گوئی کا تقاضا ہے کہ ظالم کے منہ پر اس کے ظلم کی مذمت کر کے بمطابق حدیث نبی افضل الجبہار کا ثواب کمایا جائے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اتنے تک تھی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ